بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے کہ وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے تو قضا اور کفارہ دونوں لازم آتے ہیں۔ لہذا اگر کسی نے عمداً جماع کیا سبیلین میں سے کسی بھی راستے میں تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے، یعنی اس روزے کی قضا بھی کرے گا اور کفارہ بھی دے گا۔ کفارے کی انشاءاللہ تفصیل پڑھیں گے۔ اور سبیلین میں جماع کے لیے انزال شرط نہیں ہے، چاہے انزال ہو چاہے انزال نہ ہو، دونوں صورتوں میں قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوں گے۔ اگر کسی عورت نے اپنے اوپر کسی بچے یا کسی مجنون کو قدرت دے دی اور اس عورت کے ساتھ زنا ہوا اس کا، بچے کا یا مجنون کا، تو عورت پر بالاتفاق قضا اور کفارہ دونوں لازم ہے۔ اگر کسی روزے دار نے کوئی ایسی چیز بطور غذا کھا لی، غذا کی نیت سے جس کو بطور غذا کھایا جاتا ہے، یا ایسی چیز دوا کی نیت سے کھا لی جس کو بطور دوا استعمال کیا جاتا ہے، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں لازم ہوں گے۔ جیسے مثلا روٹی کھا لی، چاول کھا لیا، کھانے کی دیگر اشیاء میں سے کچھ کھا لیا، یا مشروبات میں سے کچھ پی لیا، یا تیل پی لیا، یا دودھ پی لیا، تو اس پر قضا اور کفارہ دونوں ہوں گے۔ اگر کسی نے روزے کی حالت میں بھول کر کھا لیا یا کچھ پی لیا یا جماع کیا، پھر اس کو روزہ یاد آیا اور یہ خیال کیا کہ روزہ جاتا رہا، یعنی ان کاموں کے کرنے سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، لہذا اس نے قصداً عمداً کھا لیا، تو اس پر کفارہ نہیں البتہ قضا کرے گا۔ اسی طرح اگر کسی کو روزے کی حالت میں احتلام ہو گیا اور یہ گمان کرتے ہوئے کہ اس سے میرا روزہ ٹوٹ گیا، احتلام کے بعد اس نے کچھ کھا لیا قصداً عمداً، تو اس پر کفارہ نہیں ہے، قضا ہے۔ البتہ اگر اس کو یہ معلوم تھا کہ روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور یہ حکم جاننے کے بعد پھر بھی اس نے یعنی روزے کی حالت میں احتلام ہو جانے کے بعد قصداً عمداً کھا لیا، تو ایسی صورت میں اس پر قضا بھی ہے اور کفارہ بھی ہے۔ کسی نے روزہ رکھ لیا، رمضان کا روزہ، اور پھر اس کو قصداً عمداً افطار کیا، تو روزہ افطار کرنے سے، چونکہ رمضان کا روزہ بغیر عذر کے وہ توڑ دینے سے کفارہ لازم آتا ہے، لیکن اس کے بعد یہ ایسا مریض ہو گیا، ایسا بیمار ہو گیا کہ وہ اس مرض کے ساتھ یہ روزے کی رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا، تو
تو اس سے کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ یعنی قاعدہ اور قانون یہ ہے کہ جب دن کے اخیر میں یہ ایسی صفت پر ہو جاتا ہے، ایسی حالت پر ہو جاتا ہے کہ اگر اس حالت پر دن کے شروع میں ہوتا تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا مباح ہو جاتا، ایسی صورت میں کفارہ ساقط ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی عورت اس نے رمضان کا روزہ رکھ لیا اور قصداً عمداً اس کو افطار کیا، کچھ کھا کی پی کی یا دیگر یعنی روزے کو توڑ دینے والے کاموں میں سے کچھ کیا، پھر اس کے بعد اسی دن میں یعنی غروب آفتاب سے پہلے اس عورت کو حیض آیا، تو اس عورت سے کفارہ ساقط ہے، کیونکہ دن کے اخیر میں یہ ایسی حالت پر ہو گئی کہ اگر اسی حالت پر دن کے شروع میں ہوتی تو اس کے لیے روزہ افطار کرنا مباح ہوتا، لہٰذا اس پر کفارہ نہیں آئے گا۔